اسی ضمن میں تذکرہ کروں کہ ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے بھی پشاور کا وزٹ کیا. انہوں نے وہاں قبائلی حمایدین کے جرگے سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا افغانستان کے بارے میں کہ افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف سرحد پار دہشت گردی نہیں ہونے دیں گے. اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ ایک ایک پاکستانی کی جان بہت عزیز ہے اور بہت قیمتی ہے, اس کا حساب لیا جائے گا. تو اب کے پی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو مذاکرات تھے ان میں کے پی حکومت کا بھی ان پٹ لینا چاہیے تھا, ان کا بھی نمائندگی ہونی چاہیے تھی. تو آپ کے خیال میں یہ ضروری تھا کہ دیکھیے بڑا کلیئر کٹ ہے عائشہ, کے پی حکومت اور پی ٹی آئی تعاون نہیں کر رہی آپ کے نیشنل سیکیورٹی اداروں کے ساتھ. ایک فنڈامنٹل اوپینین ہے عمران خان کی پی ٹی آئی اور عمران خان کی سربراہی میں ان کے سب لوگ وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں, لڑنا نہیں چاہتے. اچھا, وہ ہر قسم کی کنسیشن ان کو دینا چاہتے ہیں اور انہی کی وجہ سے یہ حالات یہاں تک پہنچے ہیں کہ جی ان کو افغانستان سے پاکستان لے آیا جائے, انہیں یہاں رہنے دیا جائے اور ان کی ہر بات کے اوپر مانا جائے, ان کو پیسے دیے جائیں, ان کو یہ جائیں, ان کو یہ دیا جائے, یہ دیے, جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پہنچے ہیں. اچھا, وہ خرانٹ ہو گئے نا جنہوں کہہ دینا. ٹھیک, اور اب بھی خان صاحب یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ دیر از اے لمٹ ٹو سم آف دیز تھنگس. اچھا, اور اس لیے آئی تھنک نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب پی ٹی آئی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو بھی بات یہ نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کرنا چاہتی ہے اس کو سبٹاچ کرتی ہے پی ٹی آئی. اب ان کے لوکل ایشوز ہیں پی ٹی آئی کے. اچھا, اس لیے مگر وہ جو نیشنل ایشوز کے اوپر جب لوکل ایشوز آ جاتے ہیں تو پھر نیشنل ایشوز رہ جاتے ہیں پیچھے. اس لیے آئی تھنک اسٹیبلشمنٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ ان کے ساتھ بڑا سمجھانے کی ان کو کوشش کی. یہ سنتے نہیں ہیں, یہ جا کے لیٹ جانا چاہتے ہیں ان کے آگے. یہ ایکچولی دے آر فالوئنگ سم ادر ایجنڈا. یہ تو ہمیں شرمندہ کرنا چاہ رہے ہیں. اور وہ اس کی بیک گراؤنڈ بھی تو ہے نا کہ خان صاحب جب بھی پاکستان کی بات آتی ہے کہ جی آئی ایم ایف کا پروگرام ہے تو خان صاحب آئی ایم ایف کو کہتے ہیں پیسے نہ دیں پاکستان, لیٹر لکھ دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں جی کہ نکالو اس گورنمنٹ کو, نکال دو, یہ کر دو, وہ کر دو. امریکن کانگریس کے اندر جا کے پاکستان کے خلاف ڈیپوزیشنز دینی شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے یہ توقع کرنا کہ خان صاحب کی بات مانی جائے گی اسٹیج پہ نہیں. اور یہ جو چیف گئے ہیں نا جو پشاور, یہ بالکل یہی کہنے گئے ہیں وہاں, بالکل یہ پیغام دینے گئے ہیں پی ٹی آئی کو بھی اور ٹی ٹی پی کو بھی اور وہاں کے گورنر صاحب کو بھی اور وہاں کے چیف منسٹر صاحب کو بھی. ادروائز ان کو وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. دس از اے ویری اسپیسیفک میسج اور اسٹرانگ میسج ناٹ فار ٹی ٹی پی بٹ آلسو فار پی ٹی آئی. اور مجھے فکر ہے کہ پی ٹی آئی کو اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ رائٹنگ آن دا وال کیا ہے تو آئی ایم افریڈ تھنگس کوڈ گیٹ رف. رائٹ, اور ایسے میں ایران کی طرف سے پیشکش کہ وہ کشیدگی ختم کروا سکتے ہیں, اس پوزیشن میں ایران ہے؟ نہیں, ایران از اے نو پوزیشن. ایران صرف انٹرنیشنل ہیڈ لائنز بنانا چاہتا ہے, اس کا اپنی ایک جسے کہتے ہیں نا یوٹیلیٹی دکھانا چاہتا ہے. اس وقت ایران کافی آئسولیٹڈ ہے اور ایران کو خطرہ ہے کہ اب اسرائیل اور امریکہ اس کے اوپر اٹیک کرنے والے ہیں پھر سے. تو اس لیے وہ مسلم کمیونٹی جو باہر بیٹھی ہے ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہے. اس لیے وہ کانسٹنٹلی ہر چیز میں لپک پہ پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم حاضر ہیں تاکہ کوئی بریجز بلڈ ہو جائیں ود دی ادر مسلم کنٹریز. تو اس لیے دے آلویز وانٹ ٹو بی یوزفل, شو دے یوٹیلیٹی, مگر ان کی کوئی لیوریج نہیں ہے ود دا طالبان, کوئی لیوریج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ایسے میں سیٹ صاحب کی ایک سائیکولوجیکل ہے کہ جی ہم اگر کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں تو وی ریڈی ٹو ڈو, مگر وہ تو ٹرکس بھی کر رہے ہیں اور دوحہ والے بھی پیشکش کر رہے ہیں. ایسے میں سیٹ صاحب نے جیسے کہ اپنی پریڈکشن میں کہا ابتدائی کہ رشیا اور چائنا کو بھی اس معاملے میں سب کو ساتھ مل کے چلنا پڑے گا اور مسئلے کا کوئی حل ڈھونڈنا پڑے گا, اور پریڈکشن کے مطابق ایک اور راؤنڈ اسی طرح کی اسٹرائکس کا پاسبل ہے. تو خیبر پختونخوا کا معاملہ جو وہیں کا وہیں ہے, جو کا تو ہے, لیکن اس میں ہم نے ایک تو وزٹرز جو عمران خان صاحب سے ملنے جاتے ہیں ملاقاتی, ان کی لسٹ کے معاملے پر ایک بار پھر تنازع دیکھا. سلمان اکرم راجہ صاحب کو ایک بار پھر یہ کہتے ہوئے دیکھا کہ ان کو جو پیچھے کرنے یا ان کا نام ہٹانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے ان کو شرمندگی ہوگی جو ان کے خلاف ہے عناصر. بٹ مین وائل سہیل آفریدی صاحب کی چوتھی بار بھی ملاقات نہیں ہو سکی, جس پہ وہ بھی برہم دکھائی دی اور سلمان اکرم راجہ صاحب بھی برہم دکھائی دیے. ایسے میں اس ہفتے کے دوران ایک اور جو بڑی خبر بنی وہ یہ تھی کہ افغانستان کی سچویشن کے اوپر وزیر اعظم اور وزراء اعلیٰ کے اجلاس میں تو سہیل آفریدی اس لیے نہیں گئے کہ ان کی ملاقات نہیں ہو پائی, لیکن کور کمانڈر پشاور جب ان سے ملنے کے لیے آئے تو وہ 1-on-1 ملاقات ہو گئی. سیٹ صاحب, اس ملاقات میں آپ کے خیال میں کیا بات ہوئی ہوگی؟ خبریں تو یہ ہیں کہ عام طور پہ چیف منسٹر کور کمانڈر کے ہاں جاتے ہیں ملنے کے لیے. وہ ایک رواج سا بنا ہوا ہے کہ کور کمانڈر ایٹ لیسٹ
गंडापुर तो यही करते थे, वोट के चले जाते थे, कैबिनेट के साथ चले जाते थे। और एक आध दफ़ा ऐसे भी हुआ, मगर क्योंकि कोर कमांडर इज़ द मोस्ट पावरफुल मैन इन द प्रोविंस। मगर अफरीदी साहब ने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, आपने आना आ जाए मुझे मिलने के लिए। तो आई थिंक देन कोर कमांडर ने कहा ठीक है, व्हाट्स द प्रॉब्लम, वो चले गए। अच्छा, लेकिन उससे पहले बानी से इजाज़त नहीं लेनी चाहिए थी कि मैं मिल लूँ? वो इजाज़त तो मुलाकात हो तो करे ना, मुलाकात ही नहीं हो रही थी, इजाज़त अगर इजलास में नहीं गए कि मैं इसलिए नहीं आ रहा कि मुझे बानी से इजाज़त लेनी है, तो कोर कमांडर को भी कह देते मैं बानी से पूछ के मिलूंगा। नहीं, वो इतना भी नहीं ना कर सकते, मतलब ये तो एक किस्म का बॉयकॉट हो गया ना वो। तो अच्छा, आई थिंक उससे पहले कुछ लोग भी गए थे ना, आए गए कि यार ऐसे ना करो। वो कहा था कि आप आ जाएं। तो इसलिए फिर वहाँ बात एक ही हुई होगी कि ये अफ़गान पॉलिसी के ऊपर, अच्छा, और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के ऊपर, और कोई बात ही नहीं। अच्छा। और वो अफरीदी ने जैसे कह दिया आई एम नॉट गोइंग टू कोऑपरेट, वो नहीं कर रहे, तावन नहीं कर रहे किसी किस्म का भी। और उनका यही आप वाली बात है कि पहले मैंने मिलने दो ना, मुझे मैं मिलूंगा तो फिर मेरे से बात करें इन सब चीज़ों के ऊपर। अच्छा, मगर इस्टेब्लिशमेंट को पता है इन्होंने क्या बात करनी है और क्या नहीं करनी है, और इमरान खान ने क्यों इनको लगाया है और क्यों ये डटे हुए हैं टू हैव अ कॉन्फ्रंटेशन। तो इसलिए आई थिंक जैसे एक किस्म का डेडलॉक है ना बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, उसी किस्म का डेडलॉक है केपी में बिटवीन पीटीआई एंड जी जी, द मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। तो इसलिए दैट इज़ नॉट गोइंग टू ब्रेक, इसीलिए चीफ गए हैं वहाँ टू लेंड सपोर्ट टू द मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट देयर एंड टू गिव अ सिग्नल टू अफरीदी साहब जी। मैं समझता हूँ ये आखिरी स्टेज आई हुई है यहाँ भी। अच्छा, पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो सिचुएशन चल रही है ना, नको नाक है। नको नाक के मैं तो अंदाज दें, और गलत फहमी नहीं होनी चाहिए पीटीआई को अच्छा, अबाउट दिस। बस इससे ज़्यादा मुनासिब नहीं है कुछ कहना। देखिए प्रोविंस को चलाना है, प्रोविंस इज़ अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, और अगर प्रोविंस ने एंटी पाकिस्तान पोजीशन ले लेनी है फॉर वन रीज़न और अनदर, तो फिर जाहिर है you know what happens in national security establishment positions. And I am concerned. PTI के अपने दुख अपनी जगह पे हैं, इसीलिए आपको पता मैंने पहले दिन कह दिया था कि बिल्कुल मिलने देना चाहिए। अगर ये मिलना चाहते हैं इमरान खान को तो बिल्कुल मिलने देना चाहिए, एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा। मगर मेरा ख्याल है असेसमेंट ये है कि जब भी खान को कोई मिलता है तो खान और भी सख्त हदायत दे देता है जी। और इसलिए तो फिर ये है कि अच्छा फिर टू कैन प्ले द गेम, आप ऐसे करते फिर हम भी ये कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। अगर और लोग मिल रहे हैं खान को तो सीएम को क्यों नहीं इजाज़त मिल रही मिलने की? रिडिकुलस। क्योंकि अलीमा खान आके बता तो देती है कि खान ने ये कहा ये कहा ये कहा, तो व्हाट्स अ बिग डील। और अब यही खान कह रहा है कि काबीना के बारे में भी खान ने यही कहा है। जी जी, वो उज़्मा खान साहिबा जो हमशीरा, उन्होंने क्या बना लिया मुख्तसर, और उन्होंने अपने 10 बंदे जो नॉमिनेट कर रहे हैं वो सारे हार्ड लाइनर्स हैं, एक आध नहीं होगा बाकी सारे हार्ड लाइनर्स हैं। उन्होंने अपने जैसे और लोग इकट्ठे कर लिए, तो ये तो क्लियर है ना कि यू आर गोइंग फॉर कॉन्फ्रंटेशन। और जो उनकी स्ट्रेंथ है उन्होंने दिखा दी है कि जितनी मर्जी कोशिश कर लें उनके MPs आर नॉट रेडी टू ब्रेक। वो तकड़े हैं सारे, देयर ऑल टुगेदर। सेनेट के इलेक्शन में भी आज पता चल गया, वो भी पता चल गया, आपने असेंबली में भी देख लिया, प्रोविंशियल असेंबली में भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जब हुआ एंड सो ऑन। तो दी PTI इज़ यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग। वो जो डिफरेंसेस नज़र आते हैं वो अपनी जगह पे होते हैं, मगर व्हेन इट कम्स टू क्रिटिकल इश्यूज कम टुगेदर, बिकॉज उसका मतलब ईजी है ना, समझ ये है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते कोई भी, और अगर कोई कोशिश भी करता है तो खान विल टेक एक्शन। तो अब आपने देखा ना गंडापुर कितनी मुश्किल से सर्वाइव किया, इन द एंड कुडंट सर्वाइव बिकॉज ही इज प्लेइंग बोथ साइड्स। खान विल नॉट अलाउ दिस, खान सेज यू डू व्हाट आई से, राइट, एंड दैट्स इट। तो आई थिंक अब ये अफरीदी साहब जो हैं ये लगे हुए हैं हर बात खान की मानने के लिए। आई डोंट थिंक इनके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो खान को कुछ समझा सकें या उससे कुछ चीज़ मनवा लें। सो ही विल सिंपली कैरी आउट द ऑर्डर्स, एंड आई थिंक जो ऑर्डर्स हैं उनको अगर क्रूड तरीके से फॉलो किया, लिटरली फॉलो किया, अगर उसने कहा जी कि लॉन्च कर दो एक अटैक ऑन इस्लामाबाद, तो ये शुरू हो जाएंगे या ऐसे में लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दो या एहतजाज का ऐलान कर दो, तो ये तैयार हो जाएंगे करने के लिए। और फ्रैंकली अगर ये वो रास्ता इख्तियार करते हैं तो पिछली दफ़ा जो हुआ था उससे भी ज़्यादा हो सकता है इनके खिलाफ। बस अच्छा, गवर्नर केपी भी चेंज हो रहे हैं या गवर्नर राज भी? नहीं, गवर्नर राज की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक कर तो सकते हैं और शायद हो भी जाए एट सम स्टेज,
اسٹیج. مگر میرا خیال ہے کہ کوشش ان کی یہی ہے کہ ان کو سمجھایا جائے کہ لرن ٹو لیو اینڈ لیٹ لیو, ایسے نہ کریں آپ. بٹ میں ایک بات کہوں جاتے جاتے, آپ آخری لمٹ پہ آئے ہوئے ہیں یہاں بٹوین پی ٹی آئی اینڈ اسٹیبلشمنٹ. تو اس میلٹ ڈاؤن کے بعد تو پھر گورنر راضی ہے نا, کسی نہ کسی کے ہاتھ میں تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا. آئی تھنک آئی ایم ورڈ. فیلڈ مارشل نے یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ پاکستان خصوصاً کے پی کو دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں سے بھی پاک کیا جائے گا. یہی بات جو ڈی جی آئی ایس پی آر پہلے کر چکے ہیں, سہولت کاروں. اب آپ سمجھ جائیں. ہاں, تو ہم نے یہ دیکھا کہ جس دن کور کمانڈر ملے تو سبھی کو تھا کہ اب سیٹلمنٹ ہو جائے گی, سمجھا دیا جائے گا, کوآپریشن کا کہا جائے گا, اور جیسے ملاقات کر لی تو بات بھی آگے بڑھ جائے گی. بٹ ڈی جی آئی ایس پی آر کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا سہیل آفریدی صاحب کی جانب سے. تو اس سے اندازہ ہوا کہ وہ مجھے پوچھ لیتے تو میں نے کہنا تھا کچھ نہیں ملنا آپ کو, جیسے مجھے پوچھ لیتے تو میں نے کہنا سر ٹرکی میں کچھ نہیں ملنا, مگر پھر بھی یہ کرنا پڑتا ہے دکھاوے کے لیے بھی, اور کوشش جینیون کوشش بھی کرنی پڑتی ہے. ٹھیک. اور اس کا نتیجہ یہی ہے کیونکہ اس وقت یہاں بھی ڈیڈ لاک ہے, جیسے وہاں ڈیڈ لاک ہے یہاں بھی ڈیڈ لاک ہے. ٹھیک ہے. اور ڈیڈ لاک کا انجام کیا ہو سکتا ہے پاسبلی, وہ تو آپ نے ہمیں بتا دیا. ڈیڈ لاک کانفلکٹ میں چلا جائے گا. سو ایسے میں مولانا فضل الرحمان سے پی ٹی آئی کی پینگیں اور عشائیے دیے جانا اور ملنا ملانا اور بات کرنا, یہ کس ضمن میں ہے؟ اور پھر دیکھیے پی ٹی آئی کی تو کوشش ہے نا کہ اور بھی کوئی ساتھی مل جائے, کوئی ساتھ چلے. مولانا از ویری بگ فورس. مولانا جہاں بھی جس کے ساتھ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے تو ہی کین کریٹ ڈیفیکلٹ سچویشن. تو مگر مولانا جو ہیں وہ اپنی اٹانومی جو ہے نا فیصلے کی, وہ کسی اور کے حوالے ہاتھ میں نہیں دینا چاہتے. وہ کہیں گے کہ جو فلسفہ ان کا ہے ان کو جوائن کریں, یہ نہیں کہ پی ٹی آئی کے فلسفے کو جوائن کریں اور ان کی دم بن جائیں. یہ مولانا کبھی نہیں ایکسیپٹ کریں گے, اور پی ٹی آئی کبھی نہیں ایکسیپٹ کرے گا کہ وہ مولانا کی دم بن جائے. اس لیے یہاں آگے باتیں چلتی ہیں, ایک دوسرے کو ملتے ہیں, ایک دوسرے کی بات کرتے ہیں, مگر پھر پورا ساتھ نہیں دیتے ایک دوسرے کا. تو دوسری طرف محمود اچکزئی صاحب کو نامینیٹ کر دیا تھا ایز اپوزیشن لیڈر پی ٹی آئی کی جانب سے, سگنیچرز بھی کر دیے تھے جتنے ارکان اسمبلی ہیں. لیکن اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ باقاعدہ ان کی جو اسٹیبلشمنٹ یا اداروں کے مخالف تقاریر ہیں ان کا پہلے جائزہ لیا جائے گا, اور آرٹیکل 62-63 کے مطابق انہیں جانچا جائے گا کہ وہ اپوزیشن لیڈر بننے کے اہل ہیں بھی یا نہیں. اس معاملے پر بھی اتفاق رائے حاصل کرنا چاہتی تھی پاکستان تحریک انصاف, تو مولانا سے ملی. آپ دیکھ رہے ہیں محمود اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنتے ہوئے؟ دیکھیے وہ بنا تو دیا انہوں نے, ہاں, لیکن ابھی تو ریکوزیشن ان اے وے جمع پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جمع یہ نہیں ہونے دیں گے, گورنمنٹ نہیں ہونے دے گی, اور یہ جائے گی عدالتوں میں اور وہاں جا کے پھنس جائے گا. اچھا, تو اس کے there will be no opposition leader. ٹھیک ہے. پاکستان تحریک انصاف کی چلنے نہیں دی جائے گی ابھی تک. اچھا, لیکن اس کے برعکس بہت سی ایسی چیزیں ہوگی جو کہا جا رہا تھا کہ نہیں ہونے دی جائیں گی, لیکن وہ ہو گئی. ہاں, یہ افریدی کی نامینیشن, ہاں یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ یہ نہیں ہوگا, مگر میرا خیال ہے انہوں نے دیکھا, کوشش کی انہوں نے, مگر they couldn't stop it. وہ بڑی یونٹی ہے نا پی ٹی آئی کے اندر, تو وہ they couldn't break it. اچھا, مولانا بھی نامزد ہو سکتے ہیں. مولانا doesn't want to be opposition leader. وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ تو چاہتے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ رہیں, گورنمنٹ سے جو کچھ لے سکتے ہیں لے لیں, مگر اپنی اٹانومی اور انڈیپینڈنس کسی کے حوالے وہ نہیں کریں گے. ہاں, وہ انڈیپینڈنٹ فورس رہیں گے. دیکھیے ڈونٹ فرگیٹ, ہی از اے کنٹینڈر فار پاور ان کے پی. وہ تو کے پی کی گورنمنٹ بنانا چاہتے ہیں, اور وہ اپنی اسٹرینتھ کے اوپر یا اپنے الائنسز کے اوپر بنانا چاہتے ہیں, اور وہ اور پی ٹی آئی کی وہی دشمنی ہے جو کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کی ہے. یہ ہے معاملات, اور کس طرح سے ایک طرف سیاسی ہے, دوسری طرف کوئی ذاتی ہے. مختصر کنکلوڈ کر دیا سارے معاملے کو, کس کی کیا پوزیشن ہے.